بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا عن الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم أولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. ومن جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في قلوبهم من غل تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم البينة ونذكرها بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء مما رزقكم الله قالوا إن الله حفظهما على الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء مما رزقكم الله قالوا إن الله حفظهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم من كتاب فصلناه على أيديهم ورحمة لقوم يؤمنون الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم من كتاب فصلناه على أيديهم ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نتخذ له ولدا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح
عليهم الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس لي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم ذكر وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فاذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من شرورها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنوا كلهم كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
کہتے کہ فلاں پہاڑ پر چلنے کا بنا، کبھی کہتے کہ آسمان سے فرشتے بھی نکل۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیں اور ان سے مردے کلام کرنے لگے اور ہر چیز ان کے سامنے بالکل روبرو ہم جمع کر دیں تو بھی یہ ایمان لانے والے ہیں۔ ان کا عناد اور رزق اتنا بڑا ہوا ہے کہ تمام دلائل دیکھنے کے بعد بھی ایمان کو پکڑ۔ یہ بھی فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کے لیے انسان و جنات میں جو سرکش ہے ایک دشمن بنایا۔ ان لوگوں کا کام کیا ہے کہ بعض بات کو اپنی تقریب باتوں کی وحی کرتے ہیں، یعنی ارفا کرتے ہیں، دل میں ڈالتے ہیں، دھوکہ دینے۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ کام نہ کرتے، لیکن کیونکہ اللہ کی ایک تقدیر اور قدرت ہے کہ دنیا میں اللہ نے خیر اور شر دونوں کو رکھا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دے، اور اس کی اس طرح تفاصیل کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، چھوڑ دے۔ پھر اس کے بارے کے آغاز ہی میں مشرکین جو شیطان کے القاء سے مسلمانوں کے دلوں میں ایک وسوسہ ڈالا کرتے اس کا کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ جو جانور قدری موت سے مر گئے اس کو تم کہتے ہو کہ یہ مردار ہے، حالانکہ اس کو مارنے والا اللہ ہے، اور جس جانور کو تم اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہو مارتے ہو اس کو تم کہتے ہو کہ حلال ہے۔ تو یہ کیسی بات ہے کہ تمہارے ہاتھ کا مارا ہوا حلال اور اللہ کے ہاتھ کا مارا ہوا حرام۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ بات اس طرح نہیں ہے، بلکہ جس جانور کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھانے جائے، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس سے ہمیں گناہ کر دیا گیا۔ تو جو قدیم موت سے مر رہا ہے اس سے اللہ کا نام نہیں لیا گیا، لہٰذا وہ حرام اور مردار ہو، اور اس سے اللہ کا نام لیا گیا ہے تو وہ حلال ہو گیا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ شیطان جو انسان پر حملے کرتا ہے ان میں ایک اس کا بہت بڑا حملہ وہ رزق حرام کے اعتبار سے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے انسانوں کو حرام کھلایا جائے اور یہ حرام کھائیں۔ جب یہ حرام کھائیں گے تو پھر اس کے اثرات ہمیں دیے جائیں گے، پھر یہ گناہ کریں، پھر یہ نافرمانیاں کریں، اور پھر ان پر مجھے قابو پانا آسان ہے۔ اس کی کوشش ہوئی ہے، اس کی مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اپنے کھانے پینے میں حلال کا بہت زیادہ خیال ہے، اس لیے کہ اگر حرام لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے تو تمہارے کھانے شریف کی روح سے ایک آدمی جس سے بال پڑا گندا ہے اور اس کا جسم بالکل غبار آلود ہے اور وہ اس کے غبار کہہ رہا ہو یا اللہ یہ چیز سے کرنی چاہیے، لیکن آپ نے فرمایا کہ مل بسو حرام مقصد بھی حرام مقصد بھی حرام، اللہ اس جگہ دیا اس کا کھانا حرام، پینا حرام، اس کا لباس حرام، تو اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہیں؟ تو دعاؤں کی قبولیت میں بھی رزق حلال کا ہے، اور زمزم پینے کے وقت جو دعا مقبول ہے اس دعا کے اندر بھی رزق حلال کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا۔ یہ دعائیں سکھائی گئی اللہ سے زیادہ روزی کا سوال ہو تو حلال اور والی روزی، لیکن جو چیز ہم خریدتے ہیں اس کے بارے میں ہم اور پر محدود ہیں، یہ حلال نہیں ہے۔ بہت سی اشیاء کے اجزاء جو ہیں ان میں حرام بھی گزر ہوا، اگر کہ اس پر حلال کا لوگو لگا ہوا ہو لیکن پھر بھی سختی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ظاہر اور باطن دونوں گناہوں کے ہیں، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی انسان بتاؤ اور ظاہر گناہ کو بھی چھوڑ دو، لیکن باطنی گناہ میں یہ دلی گناہ اثر ہے، دل کے اندر گناہوں کا خیال ہے اور اس کی سینے ہے، گناہ کرنے کے تقاضے اور گناہوں کرنے کے پروگرام ہے، یہ سارے باطنی ہیں۔ جب تک ہم ظاہری باطنی گناہ نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک ہمیں تقویٰ حاصل نہیں ہوگا، ہمیں روزے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، اور ہمیں اللہ کی ولایت اور دوستی کا مقام حاصل ہے۔ اس کی کہ اللہ کے دوست کو مستقل ہے، تو ظاہری گناہ کو بھی بچے اور باطنی گناہ۔ پھر فرمایا کہ ان مشرکین کے پاس جب کوئی آیت آتی ہے
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان لے کر نہیں آئیں گے یہاں تک کہ ہمیں مثل اس سے دیا جائے جو اللہ کے رسول کو دیا، یعنی ہمیں بھی نبی بنایا، یہ سب بیان جن سے کرتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان نہیں لائیں جب تک کہ خود ہمارے اوپر وحی نہ ہو، ہمیں نبی نہ بنے۔ جواب اللہ نے دیا کہ اللہ کو معلوم ہے کس کو نبی بنا، یہ فیصلہ اللہ کا، انسان کے شخص اور اختیار میں نہیں کہ وہ اپنی محنت سے رسالت اور نبوت کا کام حاصل کرے، یہ تو اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں نبی بنا۔ حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ شروع ہو گیا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس سلسلے کو اللہ نے ختم فرمایا۔ اب قیامت تک کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے قیامت کے علامات میں سے، لیکن وہ نئے نبی نہیں ہے، وہ ہمارے نبی سے پہلے کے نبی اور وہ شریعت محمدیہ کا انکار کرنے یہ بھی فرمایا کہ ہم ہر بستی کے جو سر پر آوردہ اور بڑے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو مجرم بنا دیں تاکہ وہ اس میں سرکشیاں کریں، اور پھر جو وہ سرکشیاں کرتے ہیں جو مکر کرتے ہیں اس کا نقصان انہیں کو ہوتا ہے اور اس کا شعور بھی نہیں رکھتا۔ کہ بتا اوقات جو سرمایہ کرتا ہے بڑا اور اونچی کلاس کا کرتا ہے ان کو اللہ سرکش کرتے ہیں اور پھر وہ تدبیریں کرتے ہیں اور مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں جو وہ گمراہ کرنے کے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، لیکن وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے تو اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اللہ اس کے سینے کو تنگ اور بہت تنگ کرے، گویا کہ وہ آسمان پر چڑھ۔ اسی طریقے سے اللہ گندگی کو ان لوگوں پر ڈال دیتا ہے جو ایمان۔ تو اگر کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ہدایت کا ارادہ کیا ہی نہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل پر توجہ کرے کہ کیا اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا، کیا اس کو اسلام کے احکام کی مناسبت ہو گئی، ان سے عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ اگر ایسا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کے ساتھ ہدایت کا فیصلہ کیا۔ ابھی شریف ہوتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سوال یہ ہے کہ سینے کو کھلنے کا کہنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کے دل میں نور ایمانی کا بنا ہمارے خیال سے کہ نور ایمانی کو ایک مخصوص چیز کیسے معلوم ہوگا، اس لیے علامت یہ معلوم کیسے ہوگا کہ دل میں ہم حد تک پیدا کرے گا کہ آپ نے اس کی تین علامتیں بتائیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ التجافی عن دار الغرور، دنیا کے دھوبے کا گھر ہے اس سے وہ الگ ہے، اس کے بعد یہ پہلے ہے جو دنیا کی محبت کی طرح ہے وہ نور ایمانی کی دنیا استعمال کی چیزیں محبت کی چیزیں مجھے لگانے کی چیزیں اس سے انسان اپنی ضرورت سے جڑا ہے، اپنی آزاد دنیا کے اندر ان کو حاصل کرے، باقی میں یہ مقصد ہے میں یہ دل لگانے کی چیز۔ دوسری علاوہ فرمائی العنابۃ الی ذات الدین کہ وہ آخرت کی طرف متوجہ ہو اس کی تیاری کرتا ہے، اور تیسری علاوہ فرمائی الاستعداد للموت کی موت کے آنے سے پہلے تیاری۔ جب تک وہ تین باتیں جمع ہوں گی کہ وہ نور ایمانی کا حامل ہے، اللہ نے اس کا کھول دیا ہے، اللہ نے اس کی روایت لڑکی اور ہم کو معلوم کرا وہ قیامت کا ذکر کیا کہ جسے اللہ جمع کریں گے سب انسانوں کو اس کو اللہ الناس سے مخاطب کریں گے، جسم میں تو انسانوں سے بہت زیادہ حصہ لیں گے یہ آیتیں پوری کریں گے، اور جو انسانوں میں سے ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے ہم میں سے بعض نے بعض سے خوب فائدہ اٹھایا اور ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو آپ کے ہمارے لیے بہت ہم آپس میں آگے اللہ کا بڑے اب دنیا میں انسان جب ظاہر کا اختیار کر لے اس کا انجام کبھی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کی کچھ بری رسمیں ان کا ذکر کیا، مثلاً وہ زمین سے جو کھیتی پیدا ہوگی اور جو کسان جانوروں کا گوشت اور دودھ ہوتا ہے
بتوں کے لیے بھی ایک حکم ہے۔ الگ الگ کرتے وقت اگر اللہ کے حصے میں سے کوئی حصہ بتوں کے حصے میں گر جاتا تو اس کو چھوڑ دیتے جو ہمارا جس سے محتاج ہے اللہ کے ولی، اور اگر بتوں کے حصے میں سے کوئی چیز اللہ کے حصے میں جاتی جس کو فوراً اٹھا کر بتوں کے حصے میں ڈالتے تو یہ جو بت ہے یہ محتاج ایسی پرسن ان کی آنکھوں کو اندھا کرتے کہ جس بت کو وہ عاجز اور محتاج سمجھتے ہیں اسی کے معبود کی ضرورت ہے، حالانکہ معبود کو محتاج نہیں ہوتا، جو محتاج ہے جو کچھ چیزوں کی طرف احتیاج رکھتا ہو ضرورت رکھتا ہو وہ کس کا خلاف ہوتا ہے؟ اللہ تو وہ ہے جو دے دیا اور سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو یہ ان کا حال ہے، الگ الگ حصے کرتے تھے لیکن بتوں کے حصے کو زیادہ محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کتنا برا یہ فیصلہ تھا، کتنا غلط فیصلہ تھا۔ ایسے ہی فرمایا کہ مشرکین کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے شرکاء کے کہنے پر اپنی اولاد کا قتل کیا کرتے، زندہ ترگول کر دیتے، بچی پیدا ہوتی تو عار کے خوف سے، بدنامی کے اور فخر کے خوف سے اس کو زمین میں زندہ گاڑ دیا۔ اللہ فرمانے کہ یہ عمل ان کے لیے ان کے شرکاء نے مزین کر دیا، بڑا معلوم ہے، بڑی بہادری کا کام، بڑی غیرت کا کام۔ اللہ انسان ذرا سوچے کتنا بڑا ظلم، ایک دوسری جاتی معصوم بچی کو زندہ زمین میں دفن کرنا کتنی بڑی تبدیلی ہے، کتنا بڑا یہ ایک جو ہے وہ ظلم ہے جو وہ کر رہے تھے، اور یہ ان کے لیے بہت آسان ہے، بلکہ ایک ایک مشرق کے 10 بچے دفن کیے جس سے پہلے 10 بچے۔ پھر وہ چوپائے جانور اور کھیتیوں کے اندر یہ بھی کیا کرتے تھے کہ یہ کھیتی اور یہ جو گوشت ہے وہ مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتے، یہ دونوں کھا سکتے ہیں، اس طرح وہ تخلیق کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی حلال و حرام کا اللہ کے پاس جس اللہ نے حلال کیا اس کو نہیں کر سکتے، جس اللہ نے حرام کرا وہ کبھی حلال نہیں کرتا۔ اللہ نے کچھ اپنی قدرت کو حلال بھی کر سکتا ہے، اللہ نے باغات پیدا کیے، کھجور میں کھیتیاں پیدا کی، ان کے ذائقے بھی پیدا کیے، جیسے اناج پیدا کیے، ان میں سے بعض بات سے ملتے جلتے ہیں، پتے کسی کے دوسرے ملتے ہیں ذائقے وغیرہ، کابوں کی گاڑی سے کوئی دوسرے ملتی ہے ذائقے وغیرہ، وہ اللہ کا نظام ہے۔ تو فرمایا کہ نبی اپنی پہلی یہ کہ میں کچھ اس پر رکھی کی جاتی ہے اس سے سوائے کئی چیزوں سے کسی کو حرام نہیں کھاتا، اس سے مزاج ہے، کچھ بہتا خون ہے، اور خنزیر کا گوشت ہے، یہ گندگیاں ہیں، یہ حرام و ناجائز ہیں، اور جب وہ جو غیر اللہ کے نام پر حرام کر دیتا ہے انہیں حرام کھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کیا ہوا تو حرام ہے، بلکہ اس آیت کے علاوہ آدھی سے بھی کچھ چیزوں کو حرام کرا دی ہے۔ پھر اس صورت میں جو سورہ انعام ہے اس کی آیت نمبر 151 سے لے کر 153 تک کی آیات یہ بڑی عظیم شان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو سب کا مہر وصیت نامہ جس کے ساتھ وہ ملتی رہے گی۔ تورات کا آغاز بھی بسم اللہ کے بعد کی آیتوں سے ان اللہ کے بڑے مقام حضور اور امام ہر ساتھ کے پہلا کام یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، توحید کا عقیدہ اختیار کریں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس سے شریک کریں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اپنی اولاد کو وقت و خاصے کے در سے قتل مت کریں۔ ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں، تم کو بھی روزی روزی طاقت کو اللہ۔ اور چوتھا کام یہ فرمایا کہ تم فواحش بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جاؤ، ان میں سے کوئی جو ظاہر ہو یا جو باطن خودوں میں ہو، ظاہری ہر قسم کے جو فواحش ہیں ان کے قریب بھی نہیں۔ پانچواں کام یہ فرمایا کہ جس جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل کر ناحق کسی کو قتل نہ کرے۔ فرمایا کہ یہ وہ احکام ہے جن کی تم کو اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس کے بعد چھٹا جو حکم ہے وہ یہ کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، اگر سب سے قریب ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو۔
ان کے مالوں میں کوئی غلطی نہ کرے۔ ساتواں حکم یہ دیا کہ ناپ کو ان کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب تم بات کرو یا آخری بات تو عدل کی بات، اگر سے قرابت دار بھی کے لوگ ہیں، جب بھی کہو انصاف کی بات کرو۔ اور پھر آخر میں یہ بات ذکر فرمائی کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ جو مختلف راستے ہیں ان کی پیروی مت کرو، ورنہ تم کو وہ سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے، الگ کر دیں گے۔ یہ وہ ہے جس کی تم کو اللہ نے تاکید کی تاکہ تم گناہ کرو۔ یہ وہ احکام ہیں جن کو ہم تک زندگی کرنے دنیا ہے، جس کے ماں باپ حیا ہے اس کی طرف ان کی خدمت ہے، ان کے دل کو خود کرنے سے دعائیں، جن کے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں تو وہ ان کی دعائیں مفرت کریں، ان کے خلاف داروں سے سلوک کریں، ان کے اہل ثواب پر خراب کریں۔ اگر زندگی میں کوئی غلطیاں ہو گئی تو ماں باپ سے خیر کرنے پر معافی مانگنے راضی، اگر راضی کر لیا تو اللہ کی راضی، رضا رب سے بن جائے، اور سفا پتہ کی سفا بن جائے، اللہ کی خوشی آپ کی خوشی، اللہ کی ناراضگی آپ کی ناراضگی۔ اس لیے ماں باپ کی جو نعمت ہے یہ مثال ہے، اس کی بڑی فرق ہے، ان کے بھی بجائے جن کے ماں باپ جن کے سب پر ماں باپ کا خیال ہے، کی زندگی کیسے گزرتی ہے، وہ کیسے تڑپتے ہیں ماں باپ، حالانکہ آج اولاد اپنے ماں باپ کی عادت نہیں ہے، اس طرح باتیں کرتی ہے، کبھی ان کی گالیاں بھی دیتے ہیں، بچے بھی دیتے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ یہ کچھ کام سے بوڑھے ہو گئے ہماری مدد کرنے کے لیے۔ ماں باپ اللہ کی رحمت، یہ انسان کی کامیابی کا دروازہ بھی ہے، ناکامی کا دروازہ۔ اگر انسان چاہے تو ان کو خوش کر کے کامیابی کے دروازے پہ داخل ہو جائے، اور اگر ان کو ناراض کرے گا تو ناکامی۔ اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی اور نافرمانی وہ گناہ ہے کہ جس کا وبال اس دنیا میں شروع ہو جائے، اس کی مقافات ان سے شروع ہو جائے، ورنہ عام طور پر جو گناہ ہے ان کا بدلہ آخرت میں ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کا جو گناہ ہے اس کا بدلہ اس دنیا ہی سے شروع ہو جائے۔ یہ بھی فرمایا کہ یہ قرآن کریم کی کتاب ہے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے بڑی برکت والا، اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اللہ کی رحمت سے متوجہ ہونے کے لیے دو عمل کی حاصل کریں گے، ایک قرآن کریم کا اتباع، ایک تقویٰ۔ جب ان دو کو اختیار کریں گے اللہ کی رحمت ملتی ہے، جب تک ان دونوں کو اختیار نہیں کریں گے اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ پھر قیامت کی کچھ علامات کا ذکر ہے، ان میں علامت یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ بجائے مشرق سے نکلنے سے مغرب سے، اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد جب ایمان معتبر نہیں ہوگا، ایمان ہوگا قابل قبول نہیں ہوگا، نیکیاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ شریعت میں اور اللہ کے ہاں ایمان وہ معتبر ہے جو دل دیتے ہیں، اگر علامتیں دیکھ کر ایمان لا رہا ہے تو پورے آراف شروع ہو رہے ہیں۔ اس کو آراف اس کی کہتے ہیں کہ اس میں آراف کا تذکرہ ہے۔ آراف ایک مقام ہے جنت و دوزخ کے درمیان، کچھ لوگ اس پر ہوں گے، تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہیں۔ اس لیے جو قیامت میں جو مسلمان ہوں گے وہ تین قسم کے ہیں، بعض وہ ہوں گے کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ کم ہوں گے، اللہ نے ان کو شامل فرمائے جنت میں۔ بعض وہ ہوں گے کہ جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، ان کو عذاب بدلنے کی جنت میں داخل کیا جائے گا، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو ان کی نیکیاں اور بدیاں دونوں برابر ہوں گی، تو ان کو کچھ وقت کے لیے آراف پر رکھا جائے گا، یہ ایک دیوار ہے دوزخ اور جنت کے درمیان میں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اس لیے اس کو آراف۔ سورت کے آغاز ہی میں اللہ نے قیامت کے اندر جو اعمال کا وزن ہوگا اس کا ذکر فرمایا ہے کہ قیامت میں اعمال کا وزن برپا ہے، جس کے میزان نیکیوں سے بھاری ہو جائیں گے وہ کامیاب ہے، جس کے میزان گناہوں سے وہ بھاری ہو جائیں گے اور نیکیوں سے ہلکے ہو جائیں گے یہ آدم السلام کا قصہ ذکر ہوا ہے، ان کی پیدائش کا، ابلیس کو پیدا کرنے کا حکم تھا، اللہ کے وعدہ کے نتیجے میں وہ انکار کیا۔ جب اس کو جنت سے نکال دیا گیا تو اس نے اللہ کا اللہ اس طرح سے آپ نے مجھے سمجھ کیا ہے، میں آدم اور ان کی اولاد کے لیے آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں گا، پھر میں ان کے دائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ان میں سے اکثر کو آپ فکر کرنے والی تھی،
زمین کو جب برکت آئے ہوگی تو بڑے ہو کر بھی کیسے کریں گے تو کچھ کے معاملے میں حفاظت کریں گے مہمان اس پر بھی بڑے رہنے اس کی جنت سے حملہ کر کے ان کا خطر کرنا اس دنیا میں بھی وہ لوگوں کو بے حیائی کرانا خواتین کا جو خطر ہے وہ پورا بدن سوائے چہرے ہاتھ اور ہڈیوں بلکہ پورا بدن ان کا بال بھی ان کے خطر میں آج خواتین بال کھول کے رہے گے گلے میں دوپٹے جینس کی پینٹ پہنی ہوئی شرٹ پہنی ہوئی واک کر رہی ہے جاگنگ کر رہے ورزش کے لیے پردے میں کرے گا گھر کے اندر سے نام بنانا اور یا کوئی ایسے جم موجود ہیں خواتین جا رہے ہیں تو اچھا خطر کرنا ہے کرتے ہیں ہم پہلے مسلمان ہیں بعد میں اور لیکن مغرب کی تحریر ہمارا ہم فالو کرتے ہیں اہل مغرب ان کو دیکھ کر ہمارا ہمیں چاہیے اپنے اسلام کو وہ لوگ اپنے طور طریقے اور کلچر سے تنگ ہو کر واپس لوٹ اور ہم ان کے پیچھے رہ گئے ان کا خاندانی نظام گرم گرم ہو سکون غرق ہو چکا بے حیائی صحافی کا وہ طوفان ہے بدتمیزی ہوتی ہے تو وہ خود پریشان اور مسلمان آدمی کے پیچھے ہمیں اپنے اسلام میں اپنی عزت کو بدلنا ہماری راحت کی اثر کے اندر بھی ہماری راحت اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے اور بال کھلے ہوئے جب دوپٹہ تاریخ ہو اس کے بال نظر آ رہے ہیں اس کی نماز نہیں باہر نکلنا کیسے جائے گا بال کھلے ہوئے وہ نماز نہیں ہو رہی ہے باہر نکل کے نہ ہر میں کچھ فیصلہ ہے جب اللہ کی ایسی بڑی نافرمانی ہوگی تو تو فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلے بہترین لحاظ کے تحت جس میں وہ مارے دیا کسی ایک پودے کی روح کو بند کرنے کے لیے موت اور اس کے درجات کو بڑے سلسلے لباس سلسلے کے لے اور جنت کے سلسلات سفر دیا اور ملک الموت سے ہمیں سکھانے کی اس کی معلوم کی بات ہے اور کچھ مرنے والے پر نظر یہ مجھے نہیں سنا جب ملک الموت آتے ہیں آ کر اس کو خطاب کرتے ہیں یا پھر جیسے ہم اپنے سنت کے روزگار کی محبت کو کرنے والے اور وہ اس علوم نکل کے ایسے نکل جاتی ہے جیسے پانی کا نتیجہ بھرا ہوا ہو اس کا منہ کھول دیا جائے پورا پانی بھی شروع ہے اس کو وہ اس اقتدار کا قدر دیکھتی ہے ساری دنیا آسمان تک وہ اقتدار واقع کر دیتا اور اس سے اوپر پہنچتی ہے شروع ایسے آسمان کے بندہ کون ایسے کاروں کا مسئلہ ہمارا خبر ہے اپنے سوال جواب دے کر جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے اللہ جب ایسی خوشی سے اب اس کو اس کے حساب حاصل کے لیے نکالنے کی بات ہے اور پھر اس کے بعد نکل جاتا ہے سختی سے نکالنے کے ہمارے جو روح ہے جو پھیل جاتا ہے اور اس طریقے سے اس کو کھیل نکالا جاتا ہے جیسے کہ موسم کا کپڑا ہاری کے بات ہو جائے موسم کے ایک ساتھ ایک پاسے کرنے کے ساتھ پھنس جاتے ہیں کر جاتے ہیں اس طریقے سے لے کے جاتے ہیں کہ ساری کتاب کر دیا ان پر پہنچتی ہے کہ کوئی دروازہ نہیں کھلتا اور وہیں سے کھیت دل میں مانگتی اور اس کے جہنم کرتے ہیں انسان جواب سب سے جواب میں جانا نہیں بنتا اور پھر اس کے لیے جہنم کرنا جنت کے اور آسمان کے دروازے اور وہ جنت سے داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ پوری سے ناچے میں داخل پوری سے ناچے میں دھاگا مکھی کے داخل دور کیسے داخل ہوگا یہ تعبیر بتانا مقصود یہ قاتل کے لیے جنت حرام کر لیے
تو اللہ نے جنتی جہنمیوں کا مکالمہ دیا. مکالمہ یہ ہے کہ جنتی جہنمیوں کو پکار کر پوچھیں گے ہم نے تو پروردگار کا کیا ہوا وعدہ تم نے اپنے پروردگار کا وعدہ سچا سلام کرنے کا اعلان کرے گا. جنت والوں سے کیا وعدہ تھا کہ ایمان لاؤ دینی کرو گے جہنم والوں سے کیا وعدہ تھا مدد کرو گے جہنم ملاؤ گے یہ سارے وعدے تو فرمایا کہ آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو جنتیوں جہنمیوں کو ان کے علاوہ وہ پکاریں گے جنت والوں کو ان کو سلام کریں گے. ابھی تک یہ لوگ جنت سے داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن ان کو کہاں ہوگی جب ان کی نگاہیں جہنمی کی طرف کھلی جائیں گی تو کون کہیں گے ہمارے پروردگار کتنا مانگنے شروع کریں. اور پھر اصحاب الاعراف پکاریں گے کچھ لوگوں کو جن کو ان کے علامات سے بتاتے ہوں گے جہنمی ہوں گے ان کو کہیں گے تم کو تمہارا مال جمع کرنا کام نہیں ہے تمہارا تکبر تمہارے کام نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم پکے کھاتے تھے جن کو اللہ کی رحمت نہیں ہوگی ان کو تو چاہیے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اور تم جہنمی پکاریں گے جنتیوں کو کہیں گے ہم پر پانی ہمیں کچھ کھانے کو دے دینا تم کو دیا. جواب میں جنتی کہیں گے کہ اللہ نے ان دونوں کو کھاتے آج دنیا میں تو سب کھاتے ہیں لیکن آخرت میں کھانا اور پانی جنتیوں کو ملے گی ایمانداروں کو ملے گی کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے کہ آخر میں انبیاء کرام علیہ السلام میں سے خاص کا تذکرہ ہے ان میں ایک تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے قوم کا ذکر. انہوں نے دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کی قوم نے کہا کہ ہم تم کو گمراہ سمجھتے اس کی سخت بات کری اننا لمحات اپنی بنانے کے لیے اللہ کے نبی رہا جواب میں وہ کیا کرتا یا قوم نہیں سکے جواب بلا میں گمراہ نہیں لیکن میں پروردگار عالم کا اس کے سبق کرنا ہم بہت جلدی جذباتی ہو جائیں غلط کی بات اللہ کے خلاف آتی ہے ہم آپ قبول ہو جائیں. اب نبی کو کہا جاتا ہے کہ تم گمراہ ہو ہم ذرا سوچیں کہ آ کے ہمارے منہ پر ہمیں کہا تم گمراہ ہو تو لڑنے بھولنے پر آئے لیکن نبی حکمت سے جواب دینا نہیں کبھی حضرت حود علیہ السلام کا تذکرہ ہے قوم عاد کا ذکر ہے. اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور اس کی قوم سمود کا تذکرہ ہے. ان سب نے اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دی قوم سمود کے جو سردار تھے انہوں نے اپنے کمزور لوگوں سے کہا جو ایمان لے آئے کہ تم جانتے ہو کہ یہ صالح نبی مرسل ہے پروردگار کی طرف. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تو ایمان لائیں تو متقبرین نے کہا کہ جس پر تم ایمان لائے ہم کو اس کا انکار کریں اور وہ جو اردنی بطور موٹروں کو دی گئی انہوں نے سرکشی کرتے ہوئے اس کو ذبح کر دیا اور کہا ہے صالح تم جس عذاب سے ہمیں بناتے ہو نا اس سے وعدہ کرتے کہ عذاب آئے اس کو کرتے تو اللہ نے تم کو بلبلے کر کے پکڑا غلط کے بنا اور وہ اپنے گھروں کے اندر مردہ ہو کر گھٹنے کے دم پونجے کرے ہوئے دنیا میں آ ان صورت صالح نے اپنے منہ میں اور کہا ہے میری قوم تم کو میں اپنے پروردگار کے احکام کرتا ہوں میں نے تمہاری بڑی سرکار دی لیکن تم سرکاری کرنے والوں کو پسند ہی نہیں اب میں کیا کروں. اور پھر آخر میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے. قوم لوط جو ہے یہ انبوت پر اور ان پر جو عذاب آیا وہ اقوام عالم میں سب سے سخت ان پر عذاب یہ آیا کہ ان کی زمین کو آیا آسمان کے قریب نہیں آیا سیدھی بستی اور پھر الٹا کر کے اوپر ان کی گرا دیا اور پتھروں کی بارش نام بنا پتھر آ کر کے اور آج جہاں یہ بحر مردار موجود ہے یہ قومی کی اس سمندر میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہے اور اپنے پاس سب کو پیدا کرتا اللہ نے عزت کے لیے باقی رکھا. اس قرآن کریم میں یہ جو
گزشتہ اقوام اور انبیاء کا تذکرہ ہے یہ مسلمانوں کی عبرت ہے. دیکھو تم اگر اپنی نبی کی بات نہیں مانو گے اور اللہ کی ویسے ہی ہوگا جیسے نبی کی بات مانو گے تو کم جائے گا.